بڑی مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے، ممکن ہے سب دوستوں نے پہلے بھی کئی بار سنی ہوگی، لیکن میرے نزدیک یہ حدیث مبارکہ اس قابل ہے کہ اس کو جتنی بار بھی دہرایا جائے اتنا ہی کم ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر ایک دو سبق نہیں، سمجھنے والوں کے لیے بہت سارے سبق موجود ہیں۔ البتہ رات کو بھی میں نے گوفی کے اندر گفتگو کرتے ہوئے یہ شاید بیان کی تھی۔ ایک صحابی نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے انہوں نے ایک عجیب سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب صاحب دو کہ قیامت کب آئے گی؟ فکر تو ہم بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں قیامت کا، لیکن ہم کسی اور وجہ سے کرتے ہیں، وقت گزارنے کے لیے کرتے ہیں۔ صحابہ جو سوال کرتے تھے وہ وقت گزارنے کے لیے نہیں، ان کا کوئی مقصد تھا، ان کو قیامت کی فکر تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہے، وہ قیامت کو معمولی چیز تو نہیں۔ فرمایا تو نے اس کے لیے تیاری بھی کی ہے؟ صحابی رسول ہو اور قیامت کی تیاری نہ کی ہو، یہ تو ناممکن ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ یاد الہی، یاد مصطفیٰ میں گزرتا تھا۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر روز عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا اور نبی کی دید ہوتی تھی۔ ان کی راتیں یاد الہی میں، دن روزے سے اور جہاد میں گزرتے۔ خود خالق کائنات نے قرآن حکیم کے اندر ان کی شان بیان فرمائی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ وہ تو ساری رات قیام کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں، صبح اٹھ کے روتے یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود صحابہ کرام عاجزی و انکساری کا ایسا عظیم پیکر تھے۔ عجیب سبق سکھا دیا صحابی نے غلامان مصطفیٰ کو۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میرے پلے کوئی عمل نہیں۔ کوئی اس کا مطلب یہ نہ لے لے کہ صحابی کرتے کچھ نہیں تھے، عمل نہیں کرتے تھے۔ اس کی دو وجہ تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ سب کچھ کرنے کے باوجود پھر بھی ڈرتے تھے۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، ما بدنا کا حق عبادت کا، ما رفنا کا حق معرفت کا۔ اور لطف یہی ہے، بندہ مومن کی یہی شان ہونی چاہیے، دن اور رات اللہ کی یاد میں گزارنے کے باوجود، ہر لمحہ فکر آخرت کے باوجود پھر بھی ڈرتا رہے۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ تھی کہ سب کچھ کرنے کے باوجود وہ سمجھتے تھے صحابہ کہ مجھے کسی عمل پر ناز نہیں، نہ عبادت پر ناز ہے، نہ ریاضت پر ناز ہے، نہ مراقبہ و سجود پر کوئی فخر ہے، نہ روزے اور جہاد پر کوئی ناز ہے۔ ہاں، اگر کوئی عمل ناز کے قابل ہے تو یہ اصل بتانا مقصود تھا۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی عمل نہیں کیا، کوئی عمل میرے پلے نہیں۔ ہاں، ایک عمل ہے اور امید ہے کہ اللہ پاک مجھے اس عمل کے صدقے ضرور بخش فرما دے گا۔ پوچھا، وہ کون سا عمل ہے؟ یہ پوچھنے کا مقصد
امت محمدیہ تک یہ پیغام پہنچانا تھا. اے غلامان مصطفیٰ تم بھی وہ عمل کرو، یاد رکھو، دوسروں تک پہنچاؤ. یہ محافل اسی پیغام کو عام کرنے کا ذریعہ ہے. یہ نعتیں، یہ مواعظ حسنہ اسی سبق کو یاد کرنے کا ذریعہ ہے. وہ کیا عمل تھا جو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عمل یہ ہے کہ میرے دل کے اندر آپ کی محبت، میری نگاہوں کا مرکز آپ ہیں، میرے دل کی آماج گاہ آپ کی ذات ہے، میرا اوڑھنا بچھونا آپ ہیں. میری زندگی آپ ہیں، میرا جینا مرنا آپ ہے، میرے آپ کی ذات سے محبت ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابی کی یہ محبت بری گفتگو سنی اور سن کے یہ مجدہ جہاں فضا بھی سنا دیا. المرء مع من احبا. اگر تجھے کمری والے سے محبت ہے، تجھے اس عمل پر ناز ہے، پھر میں تجھے یہ بشارت بھی دے رہا ہوں، تجھے خوشخبری ہو. المرء مع من احبا. کچھ اور صحابہ اکرام کے بارے میں بھی یہ الفاظ آتے ہیں، حضرت ثوبان کے بارے میں بھی یہی الفاظ آتے ہیں کہ آدمی قیامت کے روز اسی کے ساتھ اٹھے گا، ہر اسی کے ساتھ اٹھے گا جس کے ساتھ اس کو محبت. یہ صرف یہ نہیں فرمایا کہ اے ثوبان تو اس کے ساتھ اٹھے گا، اے میرے فلاں غلام تو اس کے ساتھ اٹھے گا. آپ نے ایک مطلق جملہ ارشاد فرما دیا، گویا ایک قانون اور رسول بیان فرما دیا. المرء مع من احبا. صرف تو ہی میرے ساتھ نہیں اٹھے گا، بلکہ جو بھی میرے ساتھ محبت کرے گا وہ میرے ساتھ ہی ہوگا. اس میں دو بشارتیں ایک وقت میں آ گئی. اس کو صرف جنت کی بشارت نہیں دی جا رہی کہ تو جنتی ہوگا، محبت رسول، عشق رسول تجھے جنت میں پہنچا دے گا. صرف یہ بشارت نہیں دی، بلکہ یہ ارشاد فرما کے کہ تو اسی کے ساتھ ہوگا، اسی کی معیت تجھے نصیب ہو جائے گی جس کے ساتھ تو محبت کرے گا. سبحان اللہ. بے شک. اگر تو اللہ کے محبوب سے محبت کر رہا ہے تو جنت تو تجھے مل ہی جائے گی. جنت کا سرٹیفکیٹ تو آپ دے ہی رہے ہیں، لیکن جنت میں بھی تجھے وہ مقام نصیب ہوگا جہاں اللہ کا محبوب جلوہ فروز. گویا جنت میں بھی اعلیٰ ترین مقام، وہ مقام جہاں کملی والا خود جلوہ فروز ہوگا. ہمارے لیے بھی آج کی محفل کا یہی پیغام ہے. آئیے نمازیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ، دیگر نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں کو نبی کریم علیہ السلام کی محبت کی آواز کا بنائیں. ہمارا اڑنا بچھونا نبی کریم علیہ السلام کی محبت اور عشق بن جائے. اور اسی کا نچوڑ اور خلاصہ اقبال نے اپنے ایک شعر کے اندر بیان فرما دیا کہ محمد سے وفا تو نے ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو کملی والے کا غلام بن جا، ان کی محبت، ان کا عشق اپنے دل میں پیدا کر لے، پھر تو دیکھ لوح و قلم تیرے بن جائیں گے، ہر چیز تیری غلام بن جائے گی. تو غلام مصطفیٰ بن جا، کائنات تیری غلام بن جائے گی. کہ محمد سے وفا تو نے تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بشیر رسول مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں
ہے جو آقا آپ کی یاد میں وقت گزرا